أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط۔ فرمایا مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ شعیب علیہ السلام نے کہا اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو۔ آج میں تم کو اچھے حال میں دیکھ رہا ہوں، مگر مجھے ڈر ہے کہ کل تم پر ایسا دن آئے گا جس کا عذاب سب کو گھیر لے گا۔ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اے میری قوم کے لوگوں، ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ پورا ناپو اور تولو، لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھٹا نہ دیا کرو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین وما انا علیکم بحفیظ۔ اللہ کی دی ہوئی بچت تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایمان والے ہو، اور بہرحال میں تمہارے اوپر کوئی نگران نہیں ہوں۔ قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید۔ قوم کے لوگوں نے جواب دیا اے شعیب، کیا تیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے کہ ہم ان سارے معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے، یا یہ کہ ہم کو اپنے مال میں اپنی مرضی کے مطابق خرچ کرنے کا اختیار نہ ہو؟ بس تو ہی تو ایک عالی ظرف اور راست باز آدمی رہ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی ورزقنی منہ رزقا حسنا وما ارید ان اخالفکم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب۔ شعیب علیہ السلام نے جواب دیا بھائیو، تم خود ہی سوچو کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے کھلی شہادت پر ہوں اور پھر اس نے مجھے اپنے ہاں سے اچھا رزق بھی عطا کیا، تو اس کے بعد میں تمہاری گمراہی اور حرام خاریوں سے تمہارا شریک حال کیسے ہو سکتا ہوں؟ اور میں ہرگز یہ نہیں جانتا کہ جن باتوں سے میں تم کو روکتا ہوں ان کا خود ارتکاب کروں۔ میں تو اصلاح کرنا چاہتا ہوں جہاں تک بھی میرا بس چلے گا، اور یہ جو کچھ میں کرنا چاہتا ہوں اس کا سارا انحصار اللہ کی توفیق پر ہے۔ اس پر میں بھروسہ کیا اور ہر معاملہ میں اس کی طرف میں رجوع کرنے والا ہوں۔ وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ
بعید۔ اے برادران قوم، میرے خلاف تمہاری یہ ہٹ دھرمی تمہیں اس انجام تک نہ پہنچا دے کہ آخر کار تم پر بھی وہی عذاب آ جائے جو نوح علیہ السلام یا ہود علیہ السلام یا صالح علیہ السلام کی قوم پر آیا تھا، اور لوط علیہ السلام کی قوم تو تم سے کچھ زیادہ دیر ہی نہیں گزری۔ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ۔ فرمایا دیکھو اپنے رب سے معافی مانگو، اس کی طرف پلٹ آؤ، بے شک میرا رب رحیم ہے، اپنی مخلوق سے محبت کرنے والا ہے۔ قالوا یا شعیب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز۔ انہوں نے جواب دیا ہے شعیب تیری بہت سی باتیں تو ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تو ہمارے درمیان ایک بے ضرر آدمی ہے، تیری برادری نہ ہوتی تو ہم کبھی کا تجھے پتھر مار مار کر ہلاک کر چکے ہوتے، تیرا بل بوتا تو اتنا ہی نہیں ہے کہ ہم پر بھاری ہو۔ قال یا قوم ارہطی اعز علیکم من اللہ واتخذتموہ وراءکم ظہریا ان ربی بما تعملون محیط۔ شعیب علیہ السلام نے کہا بھائیو کیا میری برادری تم پر اللہ سے زیادہ بھاری ہے کہ تم نے برادری کا تو خوف کیا اور اللہ کو بالکل پس پش ڈال دیا۔ جان رکھو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو وہ اللہ کی گرفت سے باہر نہیں ہے۔ وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ۔ اے میری قوم کے لوگو، تم اپنے طریقے پر کام کیے جاؤ اور میں اپنے طریقے پر کرتا رہوں گا، جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر ذلت کا عذاب آتا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ آخرکار جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے شعیب اور اس کے ساتھی ایمان والوں کو بچا لیا، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو ایک سخت دھماکے نے آ پکڑا اور وہ اپنی بستیوں میں بے حس و بے حرکت پڑے رہ گئے۔ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ، گویا کہ وہ کبھی وہاں رہ بسے ہی نہ تھے۔ سنو مدین والے بھی دور پھینک دیے گئے جس طرح ثمود پھینکے گئے تھے۔ محترم سامعین، اللہ پاک نے اس رکوع کے اندر حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا ہے۔ شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی ان کے اندر دو بڑی نشانیاں تھیں۔ ایک یہ ہے کہ وہ شرک کرتے تھے۔ اللہ کی شان ہے جو بھی مالا مال ہو، تجربہ کر کے دیکھو، جو بھی انسان مالا مال ہو، چاہے جتنا بڑا عقیدے والا ہے، ایمان والا ہے، اگر دین کے اوپر اس کی محنت نہیں وہ مشرک ہوتا جائے گا۔ اس کے اعمال کے اندر مشرکانہ حرکات ہوں گی اور وہ اس کو دلاسا دے رہی ہوں گی کہ تو ٹھیک جا رہا ہے۔ نعوذ باللہ معاذ اللہ، وہ علماء کو برا بھلا کہے گا، بس مولوی ہے دئیاں۔ یہی بات، یہی معاملہ
شعیب علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا۔ ابھی آپ نے سنا بھی ہے، دوبارہ پھر مختصر میں عرض کر دوں گا۔ شعیب علیہ السلام کے متعلق بھی یہی کہا گیا جو آج کے علماء کو کہا جاتا ہے۔ یہ دیکھو، قالوا یا شعیب وصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے کہا، کیا کہا؟ اے شعیب، کیا تیری نماز تجھے یہی سکھاتی ہے؟ آج کے علماء جو پرہیزگار ہیں، ہاں جی، ان کو بھی یہی تانا دیا جاتا ہے، تینوں نماز ہی آتی ہے تو سانو آ، تو اپنا گھر صاف کر، سانو کو جناب۔ یہی بات شعیب علیہ السلام کی قوم ان کو کہا کرتی تھی۔ اے شعیب، کیا تجھے تیری نماز یہی سکھاتی ہے کہ ہم ان سارے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ آج بھی دیکھا جائے، کیا تمہاری واعظ و نصیحت تمہیں یہی سکھاتی ہے ہمارے پیروں کو برا بھلا کہو؟ بھائی ہم کب پیروں کو برا بھلا کہتے ہیں؟ ہم تو یہ کہتے ہیں یہ جو پیروں کو سجدہ کر رہے ہو یہ اللہ کا حق ہے، ظلم نہ کرو۔ ظلم کہتے ہی اس کو ہے جو چیز جس کے اہل ہو اس کو حق نہ دیا جائے، جو چیز جس کے اہل ہو اس کو حق نہ دیا جائے، یہ ظلم ہے۔ سادہ سی مثال ہے، ایک ہی فیکٹری ہے، اس سے لوٹا بھی بنتا ہے، اس سے جگ بھی بنتا ہے، اور جگ کی شان کیا ہے؟ وہ شوکیس جہاں برتن رکھے جاتے ہیں وہاں پڑا ہوتا ہے، اور لوٹے کی کیا شان ہے؟ کہ لیٹرین میں رکھا جائے۔ اور اگر لوٹے کو اٹھا کر شوکیس میں رکھ دیا جائے اور جگ کو اٹھا کر لیٹرین میں رکھ دیا جائے، یہ کیا ہے؟ ظلم ہے۔ یہ ایک سادہ سی مثال میں نے سمجھانے کے طور پر دی ہے کہ ظلم کہتے کس کو ہے۔ میرے محترم، اللہ کی شان یہ ہے کہ سجدہ اللہ کو کیا جائے، منت اللہ کے نام، لیکن ہم نے پیر و فقیروں کے نام پہ سجدے بھی کیے، ان کے نام کی منتیں مانی۔ یہی قوم شعیب کا قصور تھا کہ وہ شرک کرتے، حالانکہ مالا مال تھے، بڑے اونچے اونچے مکان، اونچی اونچی بلڈنگیں۔ آج تو ہم ماشاءاللہ اپنے مکانوں پہ پتھر لگاتے ہیں نا، اب کچھ لوگ ایسے بھی ترقی کر گئے ہیں جو پہاڑوں کے اندر تراش کر اپنا مکان بناتے ہیں، سمجھتے ہیں ہم مضبوط ہیں۔ یہی قوم جو تھی اتنی مالا مال تھی، اگر وہ لوگ اٹھ کر آج آ جائیں وہ کہیں گے کہ ہم نے بھی پہاڑوں میں مکان بنائے تھے، تمہارے اور ہمارے میں فرق نہیں ہے، اور ایک فرق ہے، وہ یہ ہے مشرک ہم بھی تھے، تم ہم سے زیادہ آگے بڑھ گئے ہو۔ ہم نے شرک کیا تھا بتوں کو سجدہ کر کے، پتھروں کا، مورتیوں کو، لیکن تم نے شرک کرنا شروع کر دیا ہے، جنہوں نے اللہ کا راہ دکھایا ہے انہی کی قبروں پہ سجدہ کرنا شروع کر دیا۔ ایک تو ان کے اندر یہ بیماری تھی، اور آج کے مشرک کے اندر بھی یہ بیماری ہے۔ اور دوسری بیماری ان کے اندر کیا تھی؟ ناپ تول میں کمی کرنا، لینا ہے تو گھٹا کر، دینا ہے تو بڑھا کر۔ تجربہ کر لو، اب گندم کا موسم آ رہا ہے تو عورتیں، بچے، جوان وہ آئیں گے گندم کی کٹائی کر کے، یہ وزن کرنا جی۔ اب وزن ہوگا تقریباً 20 سیر، 25 سیر، وہ 25 سیر کی جگہ کیا بتائے گا؟ 20 کلو ہے، 22 کلو ہے۔ اب دیکھو، لینے میں بھی مال کی کمی کر دی، اور دیتے ہوئے کیا کیا؟ جس ترازو میں مال رکھنا ہے اس ترازو میں آدھا کلو کا وٹا رکھ دیا۔ کیا بازار میں یہ نہیں ہو رہا؟
جس ترازو میں سیب رکھا جا رہا ہے، جس ترازو میں انار رکھا جا رہا ہے، جس ترازو میں سبزی رکھی جا رہی ہے، وزن کیا جا رہا ہے، اسی ترازو میں کلو آدھا کلو کا وٹا بھی ساتھ رکھ دیا، اور نہیں تو نیچے مقناطیس لگا دیا۔ لیتے ہوئے کیا کیا اور دیتے ہوئے کیا کیا، یہی وہ قوم کرتی تھی۔ پمیش کے لحاظ سے بھی ایسے ہے، کپڑا لینا ہو تو کیسے لینا ہے، اور دیتے ہوئے بتانا کیا ہے اور دینا کیا ہے، اور یہ سمجھتے ہیں ہمارا فن ہے، فن۔ اور اگر کوئی ایک دکاندار دوسرے کو دیکھ لے، وہ کہتا ہے تو کچھ بھی نہیں کرتا، میں تو اس سے بھی آگے ہوں، اور ایک دوسرے کے ہاتھ پہ ہاتھ مارتے ہیں، واہ 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 واہ، مرتب بوتل ہو جانی چاہیے۔ اللہ پاک نے یہ ذکر قرآن میں کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ اگر میں ان کو عذاب میں ان کو گرفتار کر سکتا ہوں، تم کیا چیز ہو؟ کل پرسوں جو بارش آئی ہے، تقریباً پاؤ کا وہ برف کا وہ اس کو کیا کہتے ہو؟ ہاں جی، وہ جو یالہ باری ہوئی ہے، پاؤ کا وزن تھا برف کا، لوگوں کی فصلیں ختم ہو گئی۔ یہ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے اللہ پاک نشانیاں دکھا رہے ہیں۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں میں کرنا چاہوں تو ایسے کر سکتا ہوں۔ پھر ناشکری کے الفاظ نکالے جاتے ہیں، نعوذ باللہ، اللہ میں تینوں لتا ہوں۔ میں تو ایک سادہ سی مثال دیا کرتا ہوں، ایک آدمی بازار سے زیادہ قیمت سے اخروٹ لے کر آتا ہے، اور اس کے اندر اگر 2-3 اخروٹ اندر سے کھوکھلے نکلیں، خراب نکلیں، غصہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ کہ میں نے کتنے پیسے دیے تھے، اس نے یہ خراب ڈال دیے۔ اگر 1 منٹ کے لیے سوچے، اللہ پاک بھی اسے فرما رہے ہیں اے میرے بندے، یہ تو نے اخروٹ کھولا ہے، اب اندر سے کھوکھلا نکلا، تجھے کتنا غصہ آیا ہے، حالانکہ تو چند پیسے بھر کے آیا ہے، وہ پیسے بھی تیرے نہیں تھے، لیکن پھر بھی تجھے غصہ آیا ہے۔ اے میرے بندے، یہ میں تجھے باخبر کر رہا ہوں کہ میں تجھے اتنی نعمتیں دے کر جب تو میرے لیے عبادت نہیں کرتا، مجھے بھی ایسے غصہ آتا ہے۔ خود اندازہ لگا، پھر جب مجھے غصہ آتا ہے میں تیرے ساتھ کیا کروں؟ خود سوچ، جب تیری عبادت کھوکھلی ہے، جب تو مجھے یاد نہیں کرتا، جب تو میرا کہنا نہیں مانتا، پھر بتا میں تیرے ساتھ کیا کروں؟ جب تو نے اس چیز کو دیکھا ہے تجھے کتنا غصہ آیا؟ بازار سے سیب خرید کے آیا، جب کاٹنے لگا تو ایک سیب کے اوپر سٹیکر لگا ہوا ہے، اور تو نے اس لیے سمجھا یہ سٹیکر لگا ہوا ہے کہ یہ اچھا ہے، اچھا، جب کھولا تو اندر سے سوراخ ہے۔ اس نے سوراخ کو بند کرنے کے لیے، چھپانے کے لیے سٹیکر لگایا ہوا۔ رات ایک جنات کا مریض تھا، مجھے لے کر گئے، جو لے کر جا رہا تھا میں نے اس سے پوچھا تم کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا سبز منڈی میں کام کرتا ہوں۔ میں نے کہا ناراض نہ ہونا، میں ایک بات کر رہا ہوں، یہ جنگ سبز منڈی کی بات ہے، میں بات کر رہا ہوں، تو نے ناراض نہیں ہونا۔ کہنے لگا بول۔ میں نے کہا ہماری جنگ کی جو سبز منڈی ہے 90% یہاں بے ایمانی ہے، بڑے سے لے کر چھوٹے تک 90%۔ مان گیا، کہنے لگا بالکل اسی طرح۔ میں نے کہا اب خربوزے میں ٹیکے لگ رہے ہیں، مالٹے میں ٹیکے لگ رہے ہیں، کیا کیا کچھ نہیں ہو رہا۔ اور پھر ادھر کیا ہے جی، اب جو چھوٹے تاجر ہیں نا،
جنہوں نے کلو آدھا کلو بیچنا ہے، ان کو تو سبز منڈی سے ٹیکہ لگ گیا نا۔ اب وہ جب چوک پر آئیں گے، رات کو لال رنگ کا بلب جلا کر ان کے اوپر کھڑا کریں گے۔ میں بھی ایک دفعہ ایوب چوک پر گیا تھا، تو اچھا 10 روپے کم ریٹ پہ دیں گے کہ آج گاہک آئے، کشش پیدا ہو۔ میں جب اس کے پاس گیا تو لائٹ کی وجہ سے بڑے خوبصورت پیارے پیارے لگ رہے تھے، گولڈن۔ میں نے کہا ایک منٹ ٹھہر جا یار، میں تجھے لائٹ سے ہٹا کر میں دیکھ لوں، کیونکہ گھر تو یہ لائٹ نہیں ہوگی نا۔ جب لائٹ سے ہٹا کر دیکھا تو ایسے لگا 20 روپے کلو بھی کوئی نہ لے۔ میں نے کہا یہ تو روزی کما کر گھر لے جائے گا اور پھر کہے گا میری بیوی بچے خوش رہیں، میرے گھر کے اندر فساد نہ ہو، لڑائی نہ ہو، نقصان نہ ہو۔ جیسی کمائی ویسے ہی کھانا ہے۔ تو یہی عادات خصلات قوم شعیب کے اندر ہے، ناپ تول میں کمی کرنا۔ کون سا بازار بچا ہوا ہے؟ اب رمضان المبارک آ رہا ہے، کتنے ایسے حاجی صاحبان ہوں گے، ہاں جی، انہوں نے رمضان کے آنے سے پہلے پہلے مال سٹا کر لیا۔ اب جو قیمت 200 روپے کلو ہوگی وہی 600 روپے کلو بیچیں گے، اور کہیں گے کیا ہم کیا کریں، مل بھی نہیں رہا، حالانکہ اندر سٹور پڑا ہوا ہے۔ یہ پچھلے سال یہ جو سیلاب آیا ہے، کتنے ایسے ڈپو تھے جنہوں نے کھاد چینی سٹا کر کے رکھی ہوئی تھی، سیلاب کا پانی ان کو بہا کے لے گیا۔ پاکستان میں کھاد مل نہیں رہی تھی، چینی مل نہیں رہی تھی، لیکن ادھر سٹا کیا سٹوروں میں پڑی ہے۔ پھر اللہ پاک کی لاٹھی کیسے بجی ہے۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، میں کوئی تنقید نہیں کر رہا، نہ میرا یہ ارادہ ہے، تھوڑا سا یہ کہتا ہوں کہ اپنے اندر جھانکیں، ہماری نمازیں کدھر جائیں گی، ہمارے روزے کدھر جائیں گے، ہم اللہ کی خلقت کو تکلیف دے رہے ہیں۔ جو چیز 400 روپے کلو ہے وہ 1000 روپے کلو کیوں دی جا رہی ہے؟ اب یہی کھجور ہے، دیکھو کم و بیش اس کا ریٹ ہے 350 روپے کلو، لیکن ابھی سے 400 سے اوپر بک رہی ہے، ابھی 2-4 دن باقی ہے۔ یہی دیکھنا رمضان المبارک آئے گا، یہی کھجور 600 روپے پہ چلی جائے گی۔ کتنا ظلم ہے، اور کرنے والے کون ہیں؟ رمضان کا سیزن لگائیں گے، رمضان کے بعد حج عمرے پہ چلے جائیں گے، اسی ان بخشی گیا۔ میں تھوڑا سا ہلا رہا ہوں، اپنے اندر جھانکو، کیا کر رہے ہو؟ معذرت کے ساتھ کچھ ایسے حاجی صاحبان بھی ہیں، ادھر لوٹ مار کا بازار گرم کریں گے، کمائی کر کے آدھی کمائی گھر اور آدھی کمائی پہ چلہ سروزے پہ چلے جائیں گے۔ جب آئیں گے بھائی ہم دھوتے ہوئے ہیں، بخشی گئے ہیں، اللہ معاف کرے۔ یہی خصلت قوم شعیب کے اندر تھی، اور جب شعیب علیہ السلام نے قوم کو تھوڑا سا جھنجھوڑا، ان کو بیدار کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے کہا، الٹا آگے سے وہ کیا کہہ رہے ہیں، بس بس تُس اپنی نمازاں پڑھو۔ آج کے زمانے میں بس بس یہ مولوی بخشی گئے تھے، اسیں بخشی بیٹھا ہے۔ اللہ، وہ قوم کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں، بس بس تم اپنی نمازیں پڑھو۔ اللہ پاک نے وہی نقشہ قرآن میں بیان کیا ہے، قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید۔ فرمایا انہوں نے جواب دیا، یعنی شعیب علیہ السلام کی قوم نے جواب دیا
کیا تیری نماز تجھے یہی سکھاتی ہے کہ ہم ان سارے معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں، یا یہ کہ ہم کو اپنے مال میں اپنی مرضی کے مطابق خرچ کرنے کا اختیار نہ ہو؟ بس تو ہی تو ایک عالی ظرف اور راست باز آدمی ہے۔ خود اندازہ لگاؤ، آج بھی کہتے ہیں ہاں تو وہاں ایک حاجی ہے، اسی تک گناہگار ہے، تو وہاں ایک حاجی ہے، یعنی کہ الٹا مذاق بنانا۔ تو یہی قوم شعیب علیہ السلام کے ساتھ طنزیہ مذاق کرتی۔ شعیب علیہ السلام نے فرمایا میری قوم کے لوگوں دیکھو، سبق حاصل کرو، عبرت حاصل کرو۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے نافرمانی کی ہے، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ صالح علیہ السلام کی قوم نے نافرمانی کی ہے، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ ابھی قریب زمانے میں لوط علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا ہوا؟ تم بھی اللہ کی نافرمانی نہ کرو، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ بطور سبق کے سنا کر اپنی بات سمیٹتا ہوں۔ ایک آدمی تھا، اس کی ایک بھینس تھی، اور اس نے ماشاءاللہ دودھ میں پانی ملانا شروع کر دیا۔ اب اگر اس کا 8 سیر دودھ ہے، 2 کلو پانی ملا دیا، 10 سیر دودھ بیچ رہا ہے، اور جلدی چند ہی دنوں میں اس نے ایک بھینس لے لی، پھر ایک اور بھینس لے لی، اسی طرح لیتا گیا 100 کے قریب اس کا ریوڑ بن گیا۔ علاقے والوں نے کہا اب تو یہاں نہیں چرا سکتا، دریا کے کنارے پہ لے جا، ہم تنگ ہوتے ہیں۔ ایک دن دریا کے کنارے چل رہا تھا، اچانک دریا سے پانی آیا، سارے ریوڑ کو بہا لے گیا، ایک ہی بھینس باقی بچ گئی۔ ہوڑ کھتی بھونتے آئی۔ اب پھر علماء کے پاس آیا، کہنے لگا اللہ نے میرے ساتھ نعوذ باللہ اچھا نہیں کیا، میں ہی ملا تھا اللہ کو، کوئی اللہ کا ولی ملا، اس نے کہا مجھے کشف ہو رہا ہے، میرا ایک خیال ہے، کہیں تو دودھ میں پانی تو نہیں ملاتا تھا؟ اس نے کہا جی میں ملاتا تھا، یہ تو میرا فن تھا۔ فرمایا اگر یہ تیرا فن تھا، اللہ نے تیرے ساتھ ظلم نہیں کیا، پانی کو پانی لے گیا ہے، چونکہ پانی کی کمائی سے تو نے بھینس خریدی تھی، اب پانی کو پانی لے گیا ہے۔ جو لوگ رشوت سے اپنے مکانات بناتے ہیں، ادھر سے ریٹائر ہو جاتے ہیں، اور ادھر سے بچے بھی ان کو گھر سے دھکے دے کر نکالتے ہیں، اور حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں، ہائے جن مکانوں کو ہم نے بڑی کمائی سے بنایا تھا، آج بچے ہمیں اندر آنے نہیں دیتے۔ اصل میں یہ تیری حلال کی کمائی نہیں تھی، حرام کی کمائی تھی، اور جو بچے تجھے دھکے دے رہے ہیں، ان بچوں کے جسم کے اندر جو غذا گئی ہے وہ حرام کی کمائی ہے۔ بچے تجھے دھکا نہیں دے رہے، بلکہ حرام کی کمائی تجھے دھکا دے رہی ہے۔ تجربہ کر کے دیکھو، ارد گرد جتنے کوئی ریٹائر پٹواری ہے، ریٹائر تھانے دار ہے، ہاں جی، وکلاء حضرات ناراض نہ ہو، ان کی اولاد نافرمان ہے، اور بھی ہیں، ضروری میں نے ان 3 کو نہیں گنا۔ کس محلے میں وکیل رہتا ہے اس کی اولاد کو دیکھو، جس محلے میں تھانے دار رہتا ہے اس کی اولاد کو دیکھ لو، جس محلے میں پٹواری رہتا ہے اس کی اولاد کو دیکھ لو، اس شعبے کو خود دیکھو۔ میرے بھائیوں مجھے ان سے مخالفت نہیں ہے، کیونکہ موضوع یہی چل رہا ہے، اور بڑے بڑے تاجر حضرات جو ہیں جو اس طرح کی بے ایمانی کرتے ہیں، اپنا فن دکھا کر ان کی اولاد کو دیکھ لو۔ تو بہرحال بات ختم کرتا ہوں۔ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، آخر کار
اللہ کا عذاب کیسے آیا؟ پہلے ایک زلزلہ آیا، اب بھی زلزلے آ رہے ہیں۔ پہلے ایک زلزلہ آیا، اس کے ڈر سے یہ باہر نکلے، پھر اللہ کی طرف سے آگ آئی، ان کے جسموں پہ پڑی، ختم ہو گئے۔ اللہ پاک عبرت کے طور پر وہ واقعہ بیان فرما رہے ہیں۔ یہ بھی ہے، چیخ بھی آئی، یہ زلزلہ آیا تو آوازیں بھی آئیں۔ بہرحال ان کے اندر اور بھی امراض تھی، دو بڑی مرضیں تھیں۔ ایک کون سی؟ شرک کرتے تھے، اور دوسرا ناپ تول میں کمی کرتے۔ اتفاق درزی صاحب سامنے بیٹھ گئے ہیں، لیکن یہ تو اچھا بچہ ہے، لیکن اکثر درزیوں کی یہی حالت ہے۔ کپڑا لیا، ریٹ بھی لگایا کہ میں 600 800 1200 لوں گا، لیکن جو کپڑا بچا وہ رکھ لیا۔ حالانکہ درزی کا حق اگر مانگا جائے تو آگے سے پتہ کیا کہتے ہیں؟ بھائی رواج یہی ہے، درزی کپڑا واپس نہیں دیتا۔ عجیب بات ہے، اس پہ تیرا اختیار کیا ہے؟ تیرا اختیار ہے تو بتا۔ تو نے تو کپڑے کی سلائی کرنی ہے، وہ تو نے اجرت لے لی، اب یہ تو کیسے لے سکتا ہے؟ ہاں اگر تو پہلے کہہ دے کہ جو کپڑا بچے گا میں نے رکھ لینا ہے، اگر وہ راضی ہے تو الگ بات ہے، لیکن اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں تو نے رکھ لیا، یہ تو نے چوری کی ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔